الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے کسی مومنہ عورت کا کسی مشرک یا کافر کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں، اس حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں، مومنہ تھیں، ایمان لے کر آئی تھیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نکاح ابو العاص، جو کہ کفر پر تھے اور دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، ان کے ساتھ نکاح فرما دیا، جبکہ جس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی مومنہ عورت کا کسی کافر یا مشرک مرد کے ساتھ نکاح کرنا عذر شرع جائز ہے، جبکہ اس کے برعکس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی مومنہ عورت کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک مرد کے ساتھ نکاح کرے۔ اب اس آیت کریمہ میں صراحت کے ساتھ مومنہ کو مشرک کے ساتھ نکاح کرنے کی ممانعت مذکور ہے، جبکہ اس کے برعکس حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی جو کہ مومنہ تھی، ان کا نکاح ایک کافر کے ساتھ ہوا۔ آیت اور حدیث کے درمیان بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق اس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ابو العاص کے ساتھ اس وقت ہوا کہ جب کسی مومنہ کو کسی کافر مرد کے ساتھ نکاح کرنے کی حرمت موجود نہیں تھی، چونکہ یہ ابتدا اسلام کی بات تھی کہ جب مومنہ عورت کسی بھی کافر کے ساتھ نکاح کر سکتی تھی، تو لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اپنی صاحبزادی کا نکاح ابو العاص سے کیا تھا۔ یہ بدر میں کفار کی طرف سے لڑتے ہوئے مسلمانوں کی قیدی بنے، تو مدینہ میں دوران قید ایمان تو ان کے دل کے اندر موجزن ہو گیا تھا، لیکن اس کا اظہار انہوں نے نہیں کیا، لیکن بعد میں پھر انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار بھی کر دیا۔ اب اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو آیت اور حدیث کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا، اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔